اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں، خواتین جو ہیں، دین کا علم حاصل کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لہجے میں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پہلے نرمی سکھائی جاتی ہے، تو وہ نہیں یہ چیزیں آتی۔ جی دیکھیے، نیا کپڑا بہت اکڑا ہوتا ہے نا، جب اس کو بار بار استعمال کر کے دھوتے ہیں تو نرم ہوتا ہے نا، تو اسی طرح نیا نیا علم کبھی کبھی بہت اکڑ ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اس کو جذب کیجیے۔ استاذہ، آپ کیسی وائف ہیں؟ یا میرے ہسبینڈ سے پوچھیے۔ مطلب آپ کو جو ہے اس مجھے کے لگتا ہے فیڈ کہ میں بیک ایک بھی اچھی ملتا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بہت اچھی وائف ہوں۔ اپنے شوہروں کے ساتھ اگر آپ اپنا تعلق بالکل ویسا بنا لیں جیسا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، تو آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آپ کو بھولیں گے نہیں۔ اچھا استاذہ، اگر کچھ خواتین دین کا علم پھیلانا چاہتی ہوں، ان کے اندر ایک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہو کہ وہ آگے ایک ایز اے پریچر وہ آگے نکلیں، دعوت کا کام کریں، لیکن گھر سے ان کو ہسبینڈ کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے اجازت نہ ملے، تو سچی جو بات ہے، میں خود بھی خاتون ہوں، معذرت، لیکن ہم خواتین نا اپنی ہر چیز یا میاں یا سسرال کے نام لگا دیتی ہیں، اور پھر بچے ہو جائیں نا تو یہ بچہ یہ نہیں سوتا، یہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، میرے کپڑے پاک نہیں، یعنی ہم نے 2-3 ٹارگٹ رکھے ہوئے اپنے جہنم کی طرف جانے کی وجہ بنانے کے۔ ساس اور بہو کے جھگڑے، گھریلو نچاکیاں جو ہیں گھروں کے اندر سے برکت کو چھین لیتی ہیں۔ جب آپ ایک بیلنس طریقے سے اپنے گھر کے اندر خوبصورت دین پھیلائیں گی تو آپ کے شوہر خود ہی چاہیں گے کہ ایسی بیوی دوسروں کی بھی بنے، وہ دوسروں کو بھی جا کے یہی باتیں سکھائیں۔ جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اتنا ہی ہم اللہ کے ایگزسٹنس پہ سوال اٹھاتے ہیں، بہت پیچھے دین سے بھی ہٹ رہے ہیں۔ ناروے ایتھیس کنٹری ہے، اچھا، وہ کرسچین کنٹری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مذہب کی بات ہی نہیں کرو، جب مذہب چھوٹا تو خدا بھی چھوٹ گیا۔ مجھے لگتا ہے مسلم اسپیشلی جو باہر غیر مسلموں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ہمیں 98% وقت جو ہوتا ہے نا وہ نان مسلم سے باتوں میں گزارنا چاہیے۔ اچھا، میں دیکھے لوگ گھنٹوں انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیوز میں لگے ہوئے ہیں، ساتھ بیٹھے کسی نان مسلم سے سلام بھی نہیں کرتے۔ شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے۔ السلام علیکم ایوری ون، اے ویری وارم ویلکم پیغام وومن پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سائرہ اسلم۔ آئی ہوپ سو انشاءاللہ آپ سب ایمان سے ہیں، سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہماری جو اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ قرآن کریم کی خدمت کے سلسلے میں معروف ادارے نور القرآن انٹرنیشنل کی روح رواں شخصیت استاذہ عفت مقبول صاحبہ ہیں۔ آپ یورپ، امریکہ، اسکینڈینیوین اور عرب ممالک کے اندر ماشاءاللہ سے قرآن کریم کی بہترین خدمت کو سر انجام دے چکی ہیں اور دے رہی ہیں۔ آپ نے بہت سی بہنوں کے دلوں کو قرآن کریم سے جوڑا ہے اور بہت سی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ استاذہ کے پڑھانے کا انداز انتہائی منفرد ہے ماشاءاللہ سے۔ جب آپ گفتگو کرتی ہیں، پرتاثیر انداز گفتگو، مضبوط لاجک کے ساتھ جب آپ بات کرتی ہیں تو وہ دلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ استاذہ ماشاءاللہ ہر سال رمضان الکریم کے اندر مختلف ممالک میں دورہ قرآن کے لیے جاتی رہتی ہیں، اور دورہ قرآن ان کا ماشاءاللہ سے شروع سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جب سے وہ اس فیلڈ میں آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ اس سال پاکستان کے اندر دورہ قرآن کروا رہی ہیں الحمدللہ، اور ان کا دورہ قرآن ایک برانڈ بن چکا ہے۔ اور استاذہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج استاذہ پیغام ٹی وی پر تشریف لائی ہیں اور انہوں نے پیغام ٹی وی کے دفاتر کا وزٹ کیا ہے، پیغام ٹی وی کی ورکنگ کو دیکھا ہے۔ السلام علیکم استاذہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ استاذہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیغام پر۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا استاذہ، جیسے کہ آپ کے نور القرآن ادارے کی اگر ہم بات کریں تو ماشاءاللہ سے بہترین کام کر رہے ہیں، قرآن کے فیضان کو عام کر رہے ہیں، تو اب تک نور القرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کامیابیوں سے نوازا ہے؟ جی، اصل کامیابی تو آخرت میں ہوگی۔ انشاءاللہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے۔ انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ اس راستے میں کامیابی یہی ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی کے جس موقع کی توفیق ملے وہ اس پہ لبیک کہتا رہے، کیونکہ اسلام نتائج کو نہیں دیکھتا، ایفرٹس کو دیکھتا ہے، یعنی ایفرٹ اورینٹیڈ ہے، رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے، ورنہ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ہم کیا نام دیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم اس کو کامیابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک تنہا سفر شروع کرایا تھا اور لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ۔ اچھا استاذہ، آپ کا دورہ قرآن جو ہے ماشاءاللہ سے یہ ایک برانڈ بن چکا ہے، تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دورہ قرآن آخر ہے کیا؟
جی دورہ قرآن ایک سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا تو ہر سال جبرائیل علیہ السلام اس کو دہرواتے تھے. اچھا. تو اصل میں دورہ قرآن کا معنی قرآن کی دہرائی ہے، اور اس کا آج ہم اردو بولنے والوں کے لیے ایک معروف طریقہ کار کیا ہے کہ ہم عربی کے ساتھ اردو میں پورے قرآن پاک کے ترجمے سے گزریں، اور بیچ میں وہ نکات جہاں وہ مقامات جہاں پہ عمل کی باتیں ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. الحمدللہ، ماشاء اللہ. اچھا استاذہ، یہ بتائیے گا کہ آپ تو مختلف ممالک کا انتخاب کرتی ہیں، تو اس سال آپ نے پاکستان کا انتخاب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں نا وہی ہوتا ہے. ہمارا ہر سال تقریباً 3 سے 4 ماہ پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس سال ہم نے کس جگہ کرنا ہے، اور الحمدللہ پچھلے تقریباً آپ لگا لیجئے کہ 21 سال سے نان سٹاپ ہمارا دورہ قرآن آ رہا ہے، بلکہ یہ اس سے بھی پیچھے سفر ہے، میں نے یہ احتیاط سے بولا ہے. تو ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، کافی ملکوں کی آفرز ہوتی ہیں. اچھا. تو ایز پر نیڈ دیکھتے ہیں کہ اس سال کہاں آگے سے کوئی قرآن کا کورس شروع ہو سکتا ہے یا کچھ ایسے. تو اس سال ہم ناروے میں چونکہ لائیو کلاسز کر رہے ہیں، نیا ایک اور سیٹ ابھی آن لائن نہیں آیا، لیکن قرآن سب کے لیے، قرآن فار آل وہ کروا رہی ہوں. تو چونکہ ابتدا میں تھے تو خواہش تھی کہ اس سال دورہ قرآن پھر ناروے میں ہی ہو جائے. ماشاءاللہ 9 سال سے پیچھے جائیں، یعنی 9 سال ہو چکے تھے ادھر لائیو دورہ قرآن ہوئے. اچھا، ماشاء اللہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اسی میں خیر ہوتی ہے. تو بیسیکلی جوہر آباد جہاں پہ ہمارا مین کیمپس ہے پاکستان میں، تو وہاں ہم نے مسجد کی تعمیر شروع کی تھی. بہت چھوٹے سے پیمانے پہ سوچا تھا کہ اسی انسٹیٹیوٹ کے کارنر پہ ایک چھوٹی سی مسجد ہو تاکہ جو بھی لوگ ادھر ہوتے ہیں ان کے لیے نماز کا انتظام ہو. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافی اچھا بڑا پروجیکٹ بن گیا. تو وہ اس سال پوری ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو پھر جوہر آباد سے بڑی یعنی آپ کہہ لیں کہ بات سمجھ آتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ اس مسجد کی اوپننگ یا اس کا افتتاح دورہ قرآن سے کریں. یعنی کہ انٹرنیشنل تجربے کے بعد اب آپ پاکستان کے اندر اپنے نیٹ ورک کو وسیع کرنے جا رہی ہیں. یہ اللہ کو پتہ ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا استاذہ، آپ کے چاہنے والوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، آپ کی بہت ساری اسٹوڈنٹس ہیں. اگر کوئی نور القرآن کے نام سے اپنی فرنچائز کھولنا چاہے تو اس کی کیا SOPs ہوں گی؟ کیا آپ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہوگا؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارن، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس میں جو پہلا جملہ ہے نا کہ پہلے خود کو بچاؤ، یہ ہمارا SOP ہے. اچھا. کوئی بھی کسی بھی جگہ ہمارے نام سے انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہے تو اس کے لیے پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ قرآن پاک کا ایک پورا ایک جس کو ہم سبیل الجنہ کہتے ہیں تفسیر کورس کیا ہو. اچھا. پھر اس کے بعد ایک نور اللہ نور کورس جس کو ٹیچرز ٹریننگ کورس کہتے ہیں وہ کیا ہو. اسی کے دوران پھر ہم لوگ ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بلیسڈ رمضان کا کورس کرنا، اس میں ان کو بولنا سکھاتے ہیں، چپ رہنا بھی سکھاتے ہیں، بات کرنا بھی سکھاتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد طبیعت کے اندر ایک نرمی آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ساتھی اس لیول پہ ہو گئے ہیں، پھر ہم ان کو اپنے آن لائن کورسز میں ایز اے کوآرڈینیٹرز لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کو مائک پہ لانے سے پہلے بہت مشکل ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے. اچھا. وہ 5-6 سال کے بعد جب وہ ذرا ایک نرمی آنے لگتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے اگر وہ کسی شہر میں، جیسے ہمیں کوئی کہتا ہے کہ اس جگہ آپ کو انسٹیٹیوٹ کھولے، ابھی بھی ہیں ہمارے سیالکوٹ میں ہے، ابھی منڈی بہاؤدین میں ایک مدرسہ نیا بنا، گجرانوالہ میں ہے، جوہر آباد میں تو کئی جگہ ہے، لاہور میں کام تو کئی جگہ اور ہے. پھر ہم اپنے ٹرینڈ لوگوں میں سے کسی کو ادھر بھیجتے ہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. ایز اے ذمہ دار، لیکن وہ پھر لوکل لوگوں ہی کو ساتھ لے کے تو پھر وہاں پہلے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کورسز کرائے جاتے ہیں، پھر دورہ قرآن، پھر باقاعدہ رمضان کے بعد تفسیر کورس شروع ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا استاذہ، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں، خواتین جو ہیں، دین کا علم حاصل کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لہجے میں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پہلے نرمی سکھائی جاتی ہے، تو وہ نہیں یہ چیزیں آتی، قول اور فعل میں تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، نیا کپڑا بہت اکڑا ہوتا ہے نا، جب اس کو بار بار استعمال کر کے دھوتے ہیں تو نرم ہوتا ہے نا. تو اسی طرح نیا نیا علم کبھی کبھی بہت اکڑ ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. بس اس کو جذب کیجیے. تو علم کے ساتھ جب حلم آتا ہے تو حکمت ملتی ہے.
تو ذرا سے اس کو ایبزارب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو ٹائم لگتا ہے. جتنا علم کے ساتھ عمل کا سفر شروع ہو، ساتھ تربیت بہت ضروری ہے نا. اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ ایک پودا ہے وہ سڑک کے کنارے خود رو ہے، خود ہی اگ گیا، تو وہاں سے گزرنے والوں کے کپڑے پھاڑے گا نا، جھاڑ جھنکار ہے. لیکن ایک اور پودا ہے جو کسی مالی کی کنسٹڈی میں کسی باغ میں اگتا ہے، تو وہ کچھ ہی سالوں میں پھل دینے لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ساتھی جو استاد کی تربیت کے مراحل سے گزرتے ہیں، ٹریننگ سے گزرتے ہیں، پھر وہ ایک خوبصورت باغ بن جاتے ہیں نا. اور جو لوگ خود ادھر سے سنا ادھر سے سنا، کچھ بھی نہیں کیا ہوگا لیکن وہ سوچتے ہیں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو وہ بولنا تو شاید سیکھ لیتے ہیں لیکن چپ رہنا نہیں سیکھتے. تو وہ پھر پتہ نہیں ہوتا کہاں رکنا ہے کہاں بولنا ہے. جیسے گاڑی چلانی آ جائے لیکن بریک لگانی نہ آئے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے خود سیکھیے، پھر دوسروں کو سکھانے کی طرف آئیے. ٹھیک ہے. تو استاذہ پھر اس سے کچھ چینجنگس بھی آتی ہیں، مطلب جب ہم خود پہ پہلے اپلائی کرتے ہیں، خود اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر آگے جب ہم ایک پریچر بنتے ہیں تو ایز اے ٹیچر جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس کا ہمارے لہجوں سے دوسروں کے دلوں پر بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسان جب اپنے کہے پہ عمل کی کوشش کرتا ہے نا تو اس کی بات میں تاثیر بھی آتی ہے. صحیح ہے. پھر اس کو دوسروں کی مجبوریاں، دوسروں کے حالات سمجھ آتے ہیں نا. جو بندہ خود عمل نہیں کرے گا تو اس کی بات میں اثر بھی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جذب کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جیسے کھانا ہم کھا لیتے ہیں 10-15 منٹ میں، لیکن ہمارے معدے میں وہ 6-7 گھنٹے میں قابل ہضم ہوتا ہے نا. پھر جسم میں سے جب وہ انرجی بن کے جاتا ہے تو وہ پورے جسم کے ایک ایک انگلی میں جاتا ہے نا وہ بلڈ. علم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ علم کو پہلے لیں، چیو کریں، ٹھیک ہے، پھر تھوڑی دیر اس کو کچھ پروسیس سے گزار کے پھر ہضم ہوگا، پھر آپ اس علم کو لے کر آگے چلیں. اگر استاذہ ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو معروف مثال ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان. آپ اس کو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ سے ریلیٹ کر لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. کتنے سال پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاؤس جاب، انٹرنشپ، پھر ان کو مختلف مراحل سے گزار کر پھر کہیں ان کے ہاتھ میں ایک انجیکشن پکڑاتے ہیں نا. آپ سوچیے کہ کسی کو صرف میڈیکل کالج کے 2-4 چکر لگاتا کوئی دیکھ لے تو سمجھ لے کہ یہ ڈاکٹر بن گیا، اور وہ کہیں جہاں کلینک کھول لے تو کیا نقصان ہوگا. دوائیوں کے نام تو ڈسپینسر کو بھی آتے ہیں نا. ڈاکٹر کس چیز کی فیس لیتے ہیں؟ حالانکہ ڈسپینسر کی پے بہت کم ہوگی، ڈاکٹر کی زیادہ، کیونکہ ڈاکٹر کو بیماری کا پتہ ہے اور علاج کا پتہ ہے. ایک داعیہ دین جو نا وہ ایک ڈاکٹر سے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر ادھر خطرہ جان ہے نا، یہ دینی مسیحا ہے، یعنی ادھر خطرہ جان ہے تو ادھر خطرہ ایمان بھی ہے. غلط انجیکشن لگنے سے کسی کی جان جاتی ہے نا، تو ادھر کسی کو ذرا سخت ڈوز دین کی دے دیں تو وہ دین سے بھاگ جاتا ہے. اور اتنی ڈائلیوٹ کر دیں کہ نہیں دین ہے ہی کچھ نہیں، لبرل ہیں ہم، تو وہ دین کا اثر بھی نہیں ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ دیندار کو پہلے خود روم ٹیمپریچر پہ رہتے ہوئے دین کو سیکھنا، پھر سمجھنا، پھر عمل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ فطرت پہ چلیں گے تو بہت دیر چلیں گے. صحیح ہے. اچھا استاذہ، ایک پرسنل کویسچن، جیسے کہ آپ کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں میں نے جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ آپ کا سفر جو ہے وہ کراچی سے شروع ہوتا ہے اور USA سے باقاعدہ آپ کے لیے ایک پرپوزل آتا ہے ماشاءاللہ. تو مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک ماڈرن کنٹری سے USA سے صرف سفر اس وجہ سے شروع ہو رہا ہے کہ ایک مدرسہ کی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے بہو کے طور پہ. تو اس چیز نے مجھے پہلے تو بہت زیادہ جو ہے شاکڈ کیا، مطلب واٹ ایور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ایک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو گمان کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق آپ کے لیے کرتے ہیں. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ویسٹ میں رہے یا ایسٹ میں رہے، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. اچھا جی، فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ پلانر، اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک پلان شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں لیکن بنتے پھر آ کے دنیا میں ہی ہے نا. بالکل. تو بس اللہ نے یعنی خیر کی طلب میں ان کو ادھر رکھا تو پھر خیر مل گئی. تو یہی ہوتا ہے کہ ہم باہر کی چکا چوند سے متاثر ہو کے اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں، بعد میں وہ کن کن مسائل سے دو چار ہیں یہ کبھی آپ آ کے ہمارے دکھ سکھ پروجیکٹ کا حال سنیں تو ہمیں آپ کو پتہ چلے گا
کہ ماشاءاللہ اس وقت ایون یورپ میں بہت ساری بچیاں، اب نہیں، پچھلی 2 جنریشن سے جو پسی ہیں، اچھا وہ یہی تھا کہ ادھر والے ادھر لے گئے کہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی خاندان میں رشتہ کرنا ہے، ادھر والوں نے صرف باہر کا نام دیکھ کے دے دیا. اچھا وہ بچیاں بیچاری تھوڑے دن تو رہیں، اس کے بعد وہ کرائسس سینٹرز اور وہ لڑکوں نے ان کو رکھا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے ماں باپ کے لیے کیا تھا. تو استاذہ آپ کے پیرنٹس نے پھر کیا دیکھا؟ دین دیکھا، سیدھا سادہ دین دیکھا. اچھا. اور الحمدللہ اور انہوں نے ٹرسٹ بھی کیا کہ ایک یورپ کنٹری سے ایک فیملی آ کے پرپوزل کے لیے بیٹی کا ہاتھ امریکہ سے. اچھا میرے امریکہ یو ایس ہسبینڈ اے جو سے. وہ یعنی بورن تو کراچی کے تھے لیکن ریسڈ 3 سال کی عمر سے آنورڈ امریکہ میں تھے. اچھا. اور ان کی والدہ جو میری بہت ہی عزیز ساس ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کے لیے پاکستان میں اسی لیے لڑکی دیکھنے آئی تھی کہ میرا بیٹا، وہ اس کو جیسی لڑکی چاہیے مجھے وہاں نہیں مل رہی. اچھا. تو وہ ایک بڑے اللہ سے ڈرنے والے، بہت دین پہ عمل کرنے والے ہیں نا، کہ اگر صحابہ والا ایمان آج کے دور میں دیکھیں تو ان میں سے ان کی مثال آتی ہے نا. بالکل. تو ہماری پوری شادی میں بیس ہی دین تھا اور آج تک وہی ہے، اور بہترین فیصلہ تھا ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ ابھی کہا کہ اس نے پلان کیا آپ کا وہاں جانا اور پھر بہت سے دلوں تک قرآن کی روشنی کا پہنچنا. سبحان اللہ. تو استاذہ پھر آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں اور گھریلو زندگی ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی دعوت اور تبلیغی سرگرمیاں بھی ہیں. تو آپ ان دونوں میں کس طرح سے بیلنس رکھتی ہیں؟ بہت آسان ہے. اچھا. ہر چیز کو اس کا وقت دیجیے، اور جب جو کر رہے ہیں اس وقت وہی روپ اپنا رکھیے. ٹھیک ہے. یعنی اگر میں پڑھا رہی ہوں نا تو اس وقت مجھے اور کوئی فکر نہیں ہوتی. صحیح. صرف میں ایک ٹیچر ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. اور جب میں گھر میں جاتی ہوں تو میں ایک عام عورت ہوں، اس وقت میرے ذہن پہ اور کچھ نہیں ہوتا. مجھے اپنے گھر کو صاف کرنا ہے تو الطہور شطر الایمان. اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتے وقت میں اتنی ہی اس کو عبادت سمجھتی ہوں جتنا میں اپنی اسٹڈیز کے لیے پڑھنے پڑھانے کو سمجھتی ہوں. ادھر شاید پھنس جاؤں لیکن ادھر انشاءاللہ امید ہے اللہ سے سرخرو ہوں گی. تو اخلاص کے ساتھ آپ کام کریے، اور جس وقت جو کام کریں اس وقت بس وہی کیجیے. ٹھیک ہے. ہم وہ لک بزی ڈو نتھنگ والی مثال کہ کام ایک کر رہے ہوتے ہیں اور دھیان دوسرے میں ہوتا ہے، اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں تو دوسروں کو. تو ٹائم مینیج کر لیجئے، بڑے آرام سے ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی بہت وقت ہوتا ہے آپ کے پاس. صحیح ہے. تو استاذہ آپ کیسی وائف ہیں؟ یہ آپ میرے ہسبینڈ سے پوچھیے. مطلب آپ کو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اچھی، مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بہت اچھی وائف ہوں. الحمدللہ ماشاء اللہ. تو یہ آپ کیا پھر ہماری سسٹرز کو بھی اس کے حوالے سے میسیج دینا چاہیں گی؟ جی میں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اگر آپ اپنا تعلق بالکل ویسا بنا لیں جیسا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، تو آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آپ کو بھولیں گے نہیں. اور اگر آپ کے بعد آپ کے شوہر نے کوئی اور شادی کی نا تو وہ آپ سے رش کریں گی کہ ابھی تک بھی ان کو نہیں بھولے. قربانی کا درجہ، محبت کا درجہ، کیئر کا درجہ. تو ایک مرد کو چاہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے نا تو اس کو کیئر چاہیے ہوتی ہے. باہر بہت روب ڈالنے والے بھی گھر میں ایک بچہ بن کر آتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ٹیک کیئر کرے. تو اگر بہنیں اس پہ غور کر لیں، کیئر کیجیے، اور عبادت ہے تو انشاءاللہ خیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا استاذہ، آپ کے ہسبینڈ نے بھی آپ کو مکمل اسپیس دی، ٹائم دیا کہ آپ دعوتی سرگرمیوں میں جہاں جانا چاہیں آپ جائیں، اور ایز اے محرم کیا وہ بھی اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں، آپ کا کتنا سا ساتھ دیتے ہیں؟ جی بہت زیادہ، 100%. ہماری پوری زندگی دعوت پہ چل رہی ہے ماشاءاللہ. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہر جگہ ساتھ بھی ہوتے ہیں. چونکہ وہ ایک کمپیوٹر ریلیٹڈ پرسن ہے، ورک فرام ہوم اب تو دنیا میں جہاں بیٹھ کے کرے. اللہ نے کام بھی ان کو وہ دیا جس سے فرق نہیں پڑا نا. تو اللہ کا شکر ہے، ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں، اور میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی ان کے بغیر، کیونکہ میرے لیے سب سے پہلے تو اب دین کی پابندیاں، دین کی چیزیں ہیں نا. تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دین، اگر ایک عورت کو دین کا کام کرنا ہے نا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اپنا معاون بنائے. صحیح ہے. گھر میں ٹسل لے کر، جھگڑا کر کے آپ دین نہیں دے سکتے. اچھا استاذہ، اگر کچھ خواتین دین کا علم پھیلانا چاہتی ہوں، ان کے اندر ایک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہو کہ وہ آگے ایک ایز اے پریچر وہ آگے نکلیں، دعوت کا کام کریں، لیکن گھر سے ان کو ہسبینڈ کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے اجازت نہ ملے، تو پھر اس کا ان کو گناہ ہوگا اجازت نہ دینے والوں کو، یا پھر وہ خاتون جو ہے اس پہ عمل کر کے پھر بھی اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہاں ان عورت، وہ خاتون، ایسی خاتون کو میں کیا کہوں گی کہ اپنا ہدف بدلیں.
اچھا پہلے آپ اپنے گھر والوں پہ محنت کریں. ٹھیک ہے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر پوری کوشش کے باوجود وہ عورت اپنے گھر والوں کو دین پر نہیں لا پاتی، خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، تو وہ بیٹھ کے کونسلنگ کرے، بات کرے. اور جس دن انہوں نے اس دین کی خوبصورتی اپنے گھر والوں کو دکھا دی، میرا یقین ہے کہ 1 2 4 سال نہیں، بہت جلدی اللہ تعالیٰ ان کو معاون بنا دے گا. اور اگر پھر بھی اس کے بعد نہیں تو پھر گھر پہ رہ کے کام کرے. بہت سارے فیلڈ ہیں آج کے دور میں، اور آہستہ آہستہ وہ مٹی نرم کرتے رہیں، لیکن ٹسل سے، بحث مباحثے سے اور غصے سے پھر وہ دین ہی نہیں رہتا. اچھا استاذہ، یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہیں حکم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہی تھا کہ سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچائیے. تو ان خواتین کو آپ کا میسج یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اپروچ کرنے کی ضرورت گھر سے ہے تبلیغ کی، تاکہ ایسی نوبت نہ آئے کہ وہ آپ کو منع کریں. جی، وانذر عشیرتک الاقربین. آپ کی ابتدائی وحی میں ہے یہی وحی تھی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارن کیجیے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ پتہ کیا ہے، سچی جو بات ہے، میں خود بھی خاتون ہوں، معذرت، لیکن ہم خواتین نا اپنی ہر چیز یا میاں یا سسرال کے نام لگا دیتی ہیں. اور پھر بچے ہو جائیں نا تو یہ بچہ یہ نہیں سوتا، یہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، میرے کپڑے پاک نہیں. یعنی ہم نے 2 3 ٹارگٹ رکھے ہوئے اپنے جہنم کی طرف جانے کی وجہ بنانے کے. حالانکہ نہ بچے عذر ہیں، نہ گھر عذر ہے، نہ شوہر عذر ہے، نہ گھر والے. آپ پوری دیانتداری سے، اخلاص کے ساتھ اپنی گھریلو ذمہ داریاں نبھائیں. بہو ہونے کے ناطے اپنے سسرال ساس سسر کو عزت دیں، ان کی کیئر کریں، ان کے دل میں جگہ بنائیں. شوہر کو بالکل اس طریقے سے آپ دیکھیے جیسے دیکھنے کا حق ہے، ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کریں. اسی طرح بچوں کو بھی دیکھیں. جب آپ ایک بیلنس طریقے سے اپنے گھر کے اندر خوبصورت دین پھیلائیں گی تو آپ کے شوہر خود ہی چاہیں گے کہ ایسی بیوی دوسروں کی بھی بنے، وہ دوسروں کو بھی جا کے یہی باتیں سکھائیں. مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اس طرح نہیں ہوتے جو باتیں ہم باہر جا کے دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اور سسٹرز کو ٹریننگز لینی چاہیے. اس پہ ایک بہت ہی اچھی بک ہے، نیکی کا حکم دینے میں خواتین کی ذمہ داریاں. اللہ کا شکر ہے میں نے پڑھائی ہے، اور میرا حال ہمارے چینلز پہ بھی ہے، ویب سائٹ پہ بھی ہے، اس کو سنیے. اس میں بہت ساری ٹپس ہیں. ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کی وہ کتاب ہے، بڑی کامن ایزی گوئنگ بک ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم کیسے دین کو گھر والوں تک یا تبلیغ میں لائیں، تو ٹپس لیجئے. صحابیات کی مثالیں ہیں، ازواج مطہرات کی مثالیں ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہوگا پہلے اپنے گھر سے شروع کر کے، پہلے اپنے آپ سے بھی، اپنی ذات پھر اپنا گھر. ٹھیک ہے. اور اسکیپزم نہیں بنائیے. بعض دفعہ دین کے کام کو ہم اسکیپزم بنا لیتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا. ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارے دین نے ہر ایک کا حق رکھا ہے. بالکل. تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی ایک سنت بھی ہے کہ جو سچے دل سے اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حالات اور اسباب مہیا بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا استاذہ، ایک اور چیز ہے کہ جیسے ہر کنٹری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے لیے مختلف مواقع اور سہولیات ہوتی ہیں. تو اگر ایمانداری سے بات کی جائے تو کیا یورپ کی عزت سب سے زیادہ عزت اور احترام حاصل کر رہی ہے، یا پھر آپ نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے کہ اس کی خواتین جو مسلم ویمنس ہیں ان کے رائٹس زیادہ محفوظ ہیں؟ یہاں پھر میں کچھ کہنے کی اجازت چاہوں گی. جی بالکل. اب دیکھیے کہ آپ نے چونکہ نام لے لیا نا پاکستان کا، تو پھر نام آ گیا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک ہو جی یا کوئی ویسٹرن کنٹری ہو، اچھا، ناموں سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. ہاں، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو زیادہ عزت دی یا غیر اسلام نے، یا آج کے دور میں. تو اسلام نے جو عزت دی ہے اس میں سب سے پہلا حق جو اسلام نے دیا وہ تو عورت کو جینے کا حق دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. عربوں میں تو بچی کو پیدا ہوتے ہی مارنے کی کوشش کی جاتی تھی نا، آر سمجھتے تھے. تو اسلام نے عورت کو ایک ایک کر کے حقوق دیے. ویمن رائٹ سارے اسلام نے دیے. اب یہ جو ویسٹرن کنٹریز میں ایک پروپیگنڈا ہے اور آج کے دور کا ایک بہت معروف ہتھیار ہے کہ مسلم عورت کو بہت ڈپریس دکھایا جائے، ان کو مار پڑتی ہے، ان کے اوپر ظلم ہے،
ایسے کانسیپٹس دیے جاتے ہیں نا. تو ماشاء اللہ آپ پاکستان سے ہیں نا. بالکل. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے. آپ کی والدہ, بہنیں, خالائیں, ممانی کس کو مار پڑتی ہے؟ بالکل. پھپھو کو. آپ نے کبھی کوئی نشہ کر کے آیا ہوا کوئی مرد کسی میڈ کا میاں ہو سکتا ہے جو اس کو مارے؟ اللہ کا شکر ہے مسلمان مرد نہیں مارتے عورتوں کو. ہمارے پیارے نبی نے نہیں مارا. اور ویسے بھی جو مارتے ہیں تو اسلام کون سا اجازت دے رہا ہے ان کو؟ جی اللہ کے نبی نے تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا نا. تو یہی کہنے کا مطلب کہ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے. جی. بلکہ ہمارے اگر پاکستان کی یا اسلامی ملکوں کی یا اسلام کی بات کریں تو اور سارا کچھ تو عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. حتیٰ کہ آج کیا پکے گا عورت ڈیسائیڈ کرتی ہے. کہاں جائیں گے عورت کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے. مرد تو بیچارے ساتھ بیٹھ کے چلتے رہتے ہیں. وہ تو گھر میں بس لا کے دینے والے ہیں کہ ہم نے جو آپ نے گھر کو کس طرح سے چلانا ہے یہ ہے جمع پونجی ہاتھ میں لا کے رکھ دیتے ہیں. کانسیپٹس کیا ہیں؟ چادر اور چار دیواری. اور تو اس میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز کی اجازت دی ہے. جی. جب آپ حدوں کے اندر رہتے ہیں تو آپ دین کو انجوائے کرتے ہیں. آپ ذرا حد سے باہر جائیں گے نا تو پھر وہ گلا تھوڑا سا دبتا ہے. جیسے ایک کسی جگہ ایک مثال ایک کوئی بکری ہے, اس کے گلے میں رسی ڈال کر 5-6 فٹ چھوڑ دیا جاتا ہے نا تو وہ اس کے اندر سیکیور ہے, پھرے گی, گھومے گی, خوش رہے گی. اور وہ 6 فٹ سے جب باہر جائے گی نا تو وہ اس کے گلے میں پھندا بنے گی. تو وہ عورتیں جو اسلام کی دی ہوئی آزادی سے باہر اور کوئی آزادی چاہتی ہیں نا ان کو شریعت مشکل لگتی ہے. ادروائز شریعت تو آپ کی سیکیورٹی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور یہ دونوں میں فرق قرآن کا ہے. جو عورت قرآن پڑھ لیتی ہے وہ ویسٹ میں تو بہت ہی زیادہ کھلے دل سے کام کرتی ہے. اچھا. یعنی آپ مجھ سے پوچھ لیجئے, میں نے اللہ کا حکم سے پاکستان سے شروع کر کے امریکہ اور پھر ناروے, پھر یورپ, پیرس, ان سارے کنٹریز میں بالفعل جا کے وہاں رہ کے کام کیا. مجھے کہنا نہیں چاہیے جتنی سہولت جتنی آسانی سے آپ ویسٹ میں دین کا کام کر رہے ہیں ہمارے اپنے مسلم ملکوں میں نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا استاذہ, ایک اور میرا سوال ہے آپ سے کہ دیکھیں آپ نے اتنا اچھا پردہ کیا ہوا ہے, اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ جو ویسٹ کے اندر خواتین کے اسکارف لینے پر پابندی ہے, پردہ کرنے پر پابندی ہے, تو آپ نے کیا ان پابندیوں کا سامنا کیا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے لوگوں کا سامنا ہوا جنہوں نے آ کے حجاب کو برا بھلا کہا ہو اور آپ کے لیے رکاوٹ بنے ہوں؟ دیکھیے ہمارے اوپر بھی ایک بہت بڑی پابندی ہے نا. وہ ہمارے مالک کی ہے. دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ملک کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو یہ دنیا ایک بہت بڑا ملک ہے. میں نے جس دن پاکستان سے باہر قدم رکھا تو اسی دن سے یہ سوچا تھا, اور مجھے میرے بڑے اچھے پیارے بزرگوں نے نصیحت بھی کی تھی کہ دوسروں کی ہدایت کے لیے خود گمراہ نہیں ہونا. اچھا. تو میں نے آج تک اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ میں امریکہ میں ہوں تو میں پردہ نہ کروں, اب مجھے یہ ڈریسنگ کرنی ہے. میں تو اس کو ایک آنر سمجھتی ہوں, اور یقین کیجئے کہ آج تک جتنی عزت اس پردے کی وجہ سے مجھے ویسٹ میں ملی ہے اللہ, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ. چاہے وہ امیگریشنز ہوں, چیکنگ پوائنٹس ہیں, وہ خواتین آپ کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتی ہیں. کہاں کوئی یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے ایک پروٹیکشن, ایک شیلڈ فیل ہوتی ہے. اور میں تو بہت مطلب خوشی سے وہاں جاتی ہوں, پھرتے ہیں, جاتے ہیں, چھپتے بھی نہیں ہم, تاکہ چلیں چلتے پھرتے اسلام کے نمائندے بنے. یہ اندر کمپلیکس ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے, ورنہ لوگ کپڑے نہیں پہن رہے تو ان کو نہیں برا لگ رہا, تو آپ کو زیادہ کپڑے پہن کر برا کیوں لگے؟ بالکل. لیکن استاذہ کچھ ایسے انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں, کچھ ویڈیوز بھی سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اسکارف, ایک خاتون راہ چلتی ہوئی کا اسکارف کھینچ لیا جاتا ہے. اگر کبھی کسی مسلم بہن کے ساتھ ایسا ہو تو میری ان کو ایڈوائز ہے کہ اس بات کو وہیں چھوڑ کے آگے چلی جائیں. اچھا. کوئی 100,000 لاکھوں میں سے کوئی ایک اگر ایسا انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو ایسے بہت برے برے واقعات تو بے پردہ عورتوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, یعنی اس خوف کی وجہ سے حجاب کرنا, اسکارف لینا نہ چھوڑیں. جی, یہ ایسی چھوٹی سی بات کو بڑا بنا دیا جاتا ہے, اصل میں اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا استاذہ, اگر ہم یورپ میں دیکھیں تو وہاں پر خواتین کے جو رائٹس ہیں, حقوق ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بھی ویمن رائٹس پہ آوازیں بلند ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم کہہ دیں سپوز میرا جسم میری مرضی, تو یورپ میں اس کے کیا نتائج نکلے ہیں, اور پھر اگر ہم یہاں کی مسلم جو ہے گھرانے ہیں ان کی طرف دیکھیں تو اس پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے کہ ہمارا جسم ہے ہی نہیں. کبھی کوئی فوت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں, انا للہ,
اِنَّا اِلَیْهِ راجعون. تو اس میں ہم کیا Fact کہتے ہے ہیں، ہم استاذہ. سب اللہ کے ہیں اور جی. اسی کی طرف جائیں گے. ہم، تو زندگی میں اگر اس حقیقت کو سمجھ جائیں تو ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ بالکل. انی للہ، میں پھر اللہ کیا کی ہوں، تیری کیا پھر کیا میری. تیری کیا میری. ہم، تو ہمارا اگر جسم اپنا ہوتا نا تو ہم کبھی بوڑھے نہ ہوتے، بالکل کبھی موت نہ آتی، کبھی ہم بیمار نہ ہوتے، بیمار نہ کبھی ہوتے ہمیں فریکچر نہ ہوتے، اور کبھی سرجریز کی بھی کبھی ضرورت نہ سرجریز پڑتی. نہ ہوتی. ہم بوڑھے کیوں ہو رہے ہیں، وقت کیسا چینج کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سلوگن ہے بس، اچھا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو یورپ میں پھر اس کے کیا نتائج نکلے ہیں؟ برے ہی نکلیں گے. ظاہر ہے جب آپ خلاف شریعت کام کریں گے تو اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا. صحیح ہے. تو اگر باہر والوں کی دیکھا دیکھی اگر ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسا نعرہ لگاتا ہے تو اس کو جسٹ اگنور اٹ، کو بہت زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. فطرت کا ایک اصول ہے کہ اچھی چیز پنپتی ہے اور جو ذرا سی ڈیمیجڈ ہوتی ہے وہ خود ہی ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. موسٹلی جب بچے بورڈ ہوتے ہیں یا خود ہی چلے جاتے ہیں دنیا سے، وہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا ہے نا. تو ایسے سلوگنس کو اصل میں ہوا نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں کوئی ایسا نعرہ آئے وہ اسی چوراہے میں چھوڑ کے آگے چلے جائے، اس کو کوریج نہ دیجیے، اس کو میڈیا پہ نہ لائیے، وہ ختم ہو جائے گا. اچھا استاذہ، اگر آج کی یوتھ کے بارے میں بات کریں، اسپیشل ہماری بچیوں کے حوالے سے، کالج یا یونیورسٹیز کی ہیں، ان کو کافی سارے چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماضی کے اندر زیادہ حالات خراب تھے یا اب حالات خراب ہیں یا کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے آج ایک ایشو ہے، آئیڈینٹی پرابلم. اچھا. اور یہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. صحیح. پہلے اتنا نہیں تھا اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اب دنیا بہت تیز رفتار ہو گئی ہے. تو اس کے لیے میں ماؤں کو یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں میں کانفیڈینس پیدا کیجیے. بچوں کو جب آپ ریز کرتے ہیں پیدا ہونے سے 7 8 9 سال یعنی شعور کی عمر آنے تک، ان کو ایک اچھے مسلم ہونے پہ فخر دیجیے. اچھا. مسلم اٹائر، مسلمس کون ہے. جیسے اس پہ ایک واقعہ سنا کہ ایک ٹیچر تھے تو کلاس میں آ کر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے. ہم سے بھی یہ سوال پوچھا جاتا تھا نا. جی بالکل. اور ہم سب کہتے تھے کہ ہماری بیس ہی یہاں سے سٹارٹ ہم ہوتی کیا تھی، کہتے ہم تھے، مسلمان ہم ہیں. ڈاکٹر بنیں گے. اچھا. اور بعد میں سارے مریض بن جاتے ہیں نا. تو وہ اچھا. بچوں میں سے کسی نے کہا ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا. اچھا. تو ایک بچہ بہت خاموش تھا، پوچھا بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا. اللہ. تو بچوں نے ٹیچر نے پوچھا کیوں، وہ کیوں؟ کہتے مجھے نہیں پتا، بس میری امی مجھے روز ایک صحابی کی کہانی سناتی ہیں اور وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، تو اس کا تھا کہ صحابی اچھے ہوتے ہیں. اب یار دیکھیے یہاں سے تربیت کا اندازہ جیسے خالق کی تخلیق کا ہنر نظر آتا ہے. جی. تو بچوں کو نا جتنا ہسٹری سے جوڑیں گے، صحابہ کرام کے طریقوں پہ بات ہوگی، سیرت کے قریب رکھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ ان کی حفاظت کرے گا. اچھا استاذہ، ساس اور بہو کے جھگڑے، گھریلو نچاکیاں جو ہیں گھروں کے اندر سے برکت کو چھین لیتی ہیں، تو آپ ان دونوں کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ مجھے لگتا ہے یہ اولڈ فیشنڈ کوسچن ہے. اچھا. پہلے ساس بہو کا جھگڑا تھا کہ ساس ظلم کرتی ہیں اور پریزنٹ بہو ایرا ایسے، کے ساتھ آپ اس کو تو آپ ریلیٹ الٹ ہو کر گئے. دیجیے. اب ایسا بالکل نہیں رہا. اچھا. آج کی ساسیں بہت ماشاءاللہ ماڈرن، بہت کہنے چاہیے کہ کوآپریٹو، کیونکہ ان کو بھی اپنی آزادی چاہیے. اچھا. وہ کہتی ہیں نا آپ ہمیں چیڑے ابھی نہ تو ہم. چھوٹی چھوٹی عمروں کی ساس اماں بن رہی ہیں. جی. تو وہ پہلا دور تھا کہ جب شاید علم اتنا عام نہیں تھا، زیادتیاں بھی ہو جاتی تھیں، کچھ اپنا حق زیادہ بھی لے لیا جاتا تھا نا. تو لیٹ ٹو لیو، جی اور جینے دو پہ رہیں گے. نہ ساس بری ہوتی ہے نہ بہو، بلکہ ساس تو یہ ہم نے بس کچھ بنا لیا ہے اپنی طرف سے. لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ ساس کے کیا حق ہے، کوئی ساس کا بھی حق ہے. کوشچن لوگ کرتے ہیں اسلام میں، جی ساس سسر کے کوئی حقوق ہیں کیا، ان کی خدمت بہو پہ فرض ہے؟ آپ نے سنے ہوں گے سوال. بالکل سنے ہیں. میں جواب دوں؟ بالکل چاہیے. آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیے ایک دین ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں، ملازموں کے بھی حقوق ہیں، بالکل، مزدوروں کے بھی ہیں، بچوں کے بھی، بڑوں، جانوروں تک کے ہیں. جی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں رہنے والے وہ لوگ جو ہمسائے بھی بنے؟ سمجھے کہ اگر آپ کے ساتھ والا روم آپ کی ساس کا ہے تو آپ کی ہمسائی ہوگی نا. بالکل. بوڑھی بھی ہیں، وہ بزرگ بھی ہیں، آپ سے عمر میں بھی ان کا کوئی حق نہ ہو. اور دوسری بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ مسز فلان، چابی آپ کے ہاتھ میں گاڑی کی، بینک اکاؤنٹ میں آپ کا شیئر، آپ جو بھی کہلاتی ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ عام طور پہ دیکھا جائے تو مسلم عورت اپنے ہسبینڈ کی کمائی کی بیس پہ ہی بنتی ہے نا. بالکل. وہ بچہ کہاں سے آیا؟ ظاہری سی بات اگر وہ ڈاکٹر ہے، وہ عالم ہے، کس نے اس کی تربیت کی؟ ماں نے. تو کیا اس ماں کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس جس کے بیٹے کے ساتھ راج کر رہی ہیں، آپ اس ماں کو بھی اہمیت دیجیے؟
بالکل. اور ایک بات میں کہتی ہوں کہ آپ کو اپنی ساس سے محبت کرنے کی ایک بھی وجہ نہ سمجھ آئے، ہو سکتا ہے تو تو استاذہ اس ایک پر وجہ ہے صرف جی کہ وہ آپ کے شوہر کی والدہ ہیں، اس بیس پہ ان کے ساتھ محبت کیجیے. تو استاذہ اس پر اسلام نے بات کیوں نہیں کی باقاعدہ؟ اس لیے کہ اسلام کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ اس طرح کا ہے کہ ایک مرد شادی جب کرتا ہے چاہے وہ ایک کمرہ لے، اچھا چاہے وہ ایک گھر بنا لے، وہ صحیح ہے. اپنی بیوی کو لے کر اس میں رہتا ہے. چونکہ ہمارے انڈو پاک کلچر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس سے مسئلے اٹھتے ہیں. صحیح ہے. تو اگر اس کو تھوڑا سا مینیج کر لیا جائے تو یہ بہت اچھا سسٹم ہے. صحیح صرف ہے. یہ کہ ہر ایک کو اس کے اسپیس دیجیے. ٹھیک ہے. ساس آنے والی بہو کو جگہ دے اور بہو اپنی ساس کو جگہ تو دے. جیسے اسلام نے ہیومن رائٹس پہ بات کی ہے، بندوں کے حقوق، تو کیا ساس اور بہو کے رشتے کو پھر اسی میں رکھا جائے گا؟ بالکل رکھا جائے گا. اور اگر آپ بالفرض اپنی ساس کی خدمت نہیں کر سکتی یا آپ سمجھتی ہیں کہ مجھ پہ ذمہ داری نہیں ہے، مان لیتے ہیں، لیکن آپ کے شوہر پہ فرض ہے پھر، اچھا کیونکہ وہ بیٹا ہے. تو بیٹا ماں باپ کی کرے یا بیٹے اور کی پھر بیوی کر نہ دے روکے تو پھر وہ اور بھی اس کو برا لگے گا نا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی جھگڑے کی بات بھی نہیں ہے. صحیح ہے. دونوں چیزوں کو کنسیڈر کیا جائے، ادھر بھی ایک دوسرے کو، اور سب کے بیچ میں تقویٰ، اللہ کا ڈر. استاذہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جیلسی والی فیلنگز کب آتی ہیں کہ بیٹا ماں کی طرف زیادہ جھک جاتا ہے یا بیوی کی طرف زیادہ جھک جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سوشل پرابلم ہے، ادروائز حقیقت نہیں ہے. دیکھیے تقابل ہوتا ہے برابر کی دو چیزوں میں نا. دو بیویوں کے بیچ میں سوکناپا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی بیوی آپ بھی بیوی. صحیح ہے. دو بہنوں میں بھی تقابل ہو سکتا ہے، دو بھائیوں میں. لیکن ساس اور بہو میں کیسے تقابل ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے نا، ساس تو ماں ہی رہے گی نا، جی، اور بیوی ماں تو نہیں بن سکتی، ماں بیوی رہے گی. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی مرد اس کی تربیت میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو یہاں سے تمہاری بیوی کے حقوق شروع ہوتے ہیں اور یہاں تک اس کی لمٹس ہیں. سیم تھنگ ماں کے ساتھ بھی تعلق معاملہ، اس کے اندر اللہ نے لمٹس رکھی ہیں. صحیح ہے. تو وہ پر حکمت اور قرآن سے تعلق، سیرت کا جاننا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کا علاج ایک ہی ہے، قرآن اور سنت سے اپنے بچوں کو جوڑیں، تربیت میں یہ چیز رکھیے. صحیح ہے. اچھا استاذہ، ماڈرن اور پریزنٹ ایرا کا انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا، انگزائٹی کا مریض بن چکا ہے. بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، اور سکون ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، ہمیں سکون نظر نہیں آتا. ہمارے پاس خوشی ہوتی ہے، ہمیں خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی. تو پھر قرآن و سنت کی اگر روشنی میں دیکھا جائے تو پھر اس کا کیا علاج ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ہے. یہ آیت بڑی فیمس ہے، سبھی لوگ پڑھتے ہیں. ایک مسلمان کبھی ڈپریس نہیں ہو سکتا، اچھا، کبھی ٹینشن کا مریض نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے ایمان کی کمی ہوتی ہے. مومن کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ ساری چیزیں شیطانی اثرات ہوتے ہیں. جب ہم نماز نہیں پڑھ رہے، احتیاط نہیں ہے اپنے حلال حرام کی، صبح شام کی دعائیں نہیں ہیں، کھانے پینے میں، بولنے میں، تعلقات میں کوئی غلط چیز آتی ہے نا، تو یہ اس کے سیکوینسز ہیں. اچھا. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اسلامک لائف سٹائل پہ رہیے، اور اسپیشلی صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجیے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. تو کافی حد تک یہ چیز ختم ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو مجھے آج سمجھ آئی ہے، اپنے وقت کا پازیٹیو استعمال کیجیے. جو مصروف بندہ ہوتا ہے نا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ڈپریشن کا. وہ ہر وقت اپنے لیے بڑے گول لیتا ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یوتھ میں ڈپریشن ہے. امریکہ میں جب 3 سال پہلے میں شاید گئی تو مجھے ہر دوسری سسٹر آ کے کان میں کہہ رہی ہے سوسائڈ پہ بات کریں، کوئی کہہ رہی ہیں آپ ڈپریشن پہ بات کریں. مجھے سمجھ نہیں آئی. تو جو ہمارے ساتھی ہیں وہاں کے ذمہ داران، میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ سازا پچھلے ہفتے 3 مسلم بچوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی، اس سے پچھلے ہفتے میں 2 بچے مر گئے. یعنی سوسائڈ کا اتنا رجحان ہے کہ مائیں پریشان ہیں. اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کو کوئی بڑا گول ہی نہیں دیا، فارغ بیٹھے ہیں. گولز دیے ہی پہلے بچپن میں ہم فونز، کارٹون دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں، ذرا بڑے ہوئے ٹیبس دے دی، بڑے ہوئے تو لیپ ٹاپ مل گئے. اور اب تو یہ سب ختم ہو گئی نا چیزیں جو ہم سوچتے تھے کبھی. تھوڑا بچوں کو بڑا کام دیجیے. بچوں کو جب شعور آتا ہے تو پیرنٹس کی طرف سے سب سے زیادہ بزنس مائنڈ ان کو دینے کی کوشش دی جاتی ہے کہ آپ نے بزنس کرنا، آپ نے زیادہ پیسہ ارن کرنا ہے.
تو اس طرح کا بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں فلاپ ہو رہا ہوں, میں اتنا ارن نہیں کر رہا جتنی میرے سے ایکسپیکٹیشنس کی جا رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر ان کے اندر بھی ڈپریشن اور یہ وہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو کیریئر بنا دیا نا, ڈاکٹر بنو کیونکہ پیسے کماؤ گے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ انسانیت کی خدمت کرو, اور قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے گا نا وہ بچے گا. ہم لوگ نفع مند نہیں بنے, یعنی جس کو آپ کہیں کہ ہم بینیفیشیل نہیں رہے, بینیفیشریز ہو گئے. ہم لوگوں سے نفع مجھے اس میں کیا ملے گا, ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا دیں گے. تو اپنے بچوں کو نا بڑے گول دیجیے. صحیح ہے. چاہے دنیاوی حساب سے سڑکیں صاف کرنے سے لے کے غریبوں کی مدد ہے, اور دین کے حساب سے تو گول ہی اتنا بڑا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس امت وسط. امت وسط بنو, جی لوگوں کو جہنم سے بچا. فائر بریگیڈ کا کام ہے ہمارے پاس, آگ سے بچانے کا. کلیننگ کا کام دیا اللہ نے امت مسلمہ کو. آپ اپنے بچوں کو لگائیے, دیکھیے پھر وہ کتنے جذبوں سے آگے بڑھتے ہیں. بالکل. اور ماشاء اللہ جوہر آباد میں ہر سال ایک بیچ تیار ہوتا ہے ہمارے پاس. اچھا. اور وہ بچیاں ایم فل, میڈیکل, ایم اے, ماسٹرز کر کے ایک سال فریز کر کے آتی ہیں. اس کے بعد وہ جاتی نہیں ہیں. اچھا. کیوں؟ وہ کہتی ہیں ہمیں 16-17 سال میں وہ چیز نہیں سمجھ آئی جو ایک سال میں سمجھ آ گئی, اور جو سکون آپ کے پاس ملا وہ پھر انبلیویبل ہے. اچھا. اچھا استاذہ, پھر یوتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اٹس مین آپ بہت زیادہ یوتھ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. بہت. مجھے تو میرا دل ہی یہ چاہتا ہے میں صرف یوتھ کو پڑھاؤں, کیونکہ اصل ٹیلنٹ ہی ادھر ہے. اچھا. اور وہی ہیں جو جرت کر کے آگے بڑھتے ہیں. بڑے لوگ تو بہت زیادہ کمپرومائزنگ ہو چکے ہوتے ہیں, سن بھی لیتے, سمجھ بھی لیتے, لیکن وقت آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں, کبھی خاندان سے, کبھی معاشرے سے, کبھی فیملی پریشر. یوتھ اگر سٹینڈ لیتی ہے نا گناہ پہ تو نیکیوں پہ بھی لیتی ہے. اچھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن. ایک دفعہ یوتھ کا قبلہ درست کر دیں, اچھا, پھر پیچھے ہو جائیں, وہ پھر کہیں نہیں جائیں گے, وہ وہاں جائیں گے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا جی. اچھا استاذہ, ایک اور بات ہے, بٹر ریالٹی جو اب ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں نا, تو کچھ یوتھ کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے جتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, جتنی ہمارے پاس وہ اسکوپ ہے تعلیم کا, جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اتنا ہی ہم اللہ کے ایگزسٹنس پہ سوال اٹھاتے ہیں, بہت پیچھے دین سے بھی ہٹ رہے ہیں. اگر ہم جو ہے پاسٹ میں جائیں تو تب کا جو انسان تھا وہ ایک شرک کرتا تھا, یعنی اس کو انکار اللہ کی ذات سے نہیں تھا, وہ کسی نہ کسی وسیلے کو بنا کے اللہ تک پھر بھی پہنچنے کی کوشش کرتا تھا کہ کوئی طاقتور ذات ہے. لیکن پریزنٹ ایرا کا جو بچہ ہے, نوجوان ہے, افسوس کے ساتھ, سوری ٹو سے, وہ اللہ کے ایگزسٹنس پہ سوال اٹھاتا, وہ کہتا ہے گاڈ ہے ہی نہیں, کون ہے اللہ, نہ وہ نظر آتا ہے, نہ وہ ہمارے ساتھ کلام کر سکتا ہے. تو پھر یہ ایسی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ جی اس میں سے کہ آج صبح بھی الحمدللہ ہم نے لاہور میں ایک سیشن کیا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں پہ. اچھا. رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ہم لوگ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس سال کا جو دورہ قرآن لائیو جوہر آباد سے آئے گا, اور آپ کہیں سے بھی دنیا میں بیٹھ کے اپنے گھر سے نور القرآن ٹی وی پہ سن سکتے ہیں, فیس بک پہ سن سکتے ہیں, زوم پہ جاتے ہیں. آپ اگر NURULQURAN یعنی نور کے لفظ میں ڈبل او کی بجائے یو لکھ دیں, تو ویب سائٹ ہماری کھل جائے گی, اسی سے پھر آپ سارا سوشل میڈیا سرچ کر لیں. تو اس کا ٹاپک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا, اور بچپن سے ایک جملہ دیا, اللہ مارے گا, اللہ غصہ کرے گا, اللہ آگ میں ڈالے گا, وہ ایک نیگیٹو اثر آ گیا. اللہ سے اتنا خوف زدہ کر دیا کہ وہ ڈر گئے. آج ہم نے صرف ایک حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے 90+ نیم تھے, وہ صرف اس کو پڑھ کے اس کا اردو بولا, تو ساری محفل جو تھی نا وہ ایسے تھی جیسے پن ڈراپ سائلنس, کہ آپ کے اللہ میں یہ بھی خوبی ہے, یہ بھی خوبی ہے, وہ رحم بھی کرتا ہے, کہ بتائیے کیسی ہستی ذہن میں آتی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے ایتھیزم جو ہے نا یہ آج کا فیشن ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ بائے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان اسلامک ملک ہے نا پیپرز میں, ناروے ایتھیس کنٹری ہے. اچھا. وہ کرسچین کنٹری نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ مذہب کی بات ہی نہیں کرو, جب مذہب چھوٹا تو خدا بھی چھوٹ گیا. تو مجھے لگتا ہے لیکن ایسے لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک چمک آتی ہے.
صحیح تو ایسے ہے. لوگوں کو نیچر کے تھرو کائنات کی خوبصورتی کے ساتھ قرآن اللہ تعالیٰ کی محبت پہلے دلائیے, صحیح پھر ہے. آہستہ آہستہ اللہ باقی چیزیں بھی دے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا استاذہ پھر تو اگر ناروے ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ ایتھیسٹ زیادہ ہیں, آپ کا تو پھر واسطہ بہت زیادہ پڑا ہوگا ان سے, تو کیا کوئی تبدیلی آتی ہے جب آپ ان کو سمجھاتی ہیں, اللہ کے اوپر بات کرتی ہیں کہ وہ ذات ہے, ایگزسٹ کرتی ہے؟ جی بہت زیادہ, اچھا. بہت زیادہ. آپ دیکھیے کہ سفر کے دوران ہر ایک فارغ ہوتا ہے, سنتے بھی ہیں لوگ. اگر 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو اس میں میرا حال ہے مور دین 1 آور ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اچھا. اور وہ ہر بات پہ ایک ہی بات کہیں, یس اٹ اچھا. میک سینس, اٹ ٹھیک ہے. میک سینس. اور بات کہاں سے ہم شروع کرتے ہیں, واٹ از دا پرپز آف لائف. اچھا. وہ کہیں گے آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. اچھا. پتہ ہی نہیں ان کو. پھر وہیں سے شروع کرتے کرتے تو مجھے لگتا ہے مسلم اسپیشلی جو باہر غیر مسلموں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ہمیں 98% وقت جو ہوتے ہیں نا وہ نان مسلم سے باتوں میں گزارنا چاہیے. اچھا. میں دیکھے لوگ گھنٹوں انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیوز میں لگے ہوئے ہیں, ساتھ بیٹھے کسی نان مسلم سے سلام بھی نہیں کرتے. اچھا. کوئی کہیں باہر بھی ہم جاتے ہیں تو اپنے ہی مسلمانوں سے باتیں کرتے ہیں, حالانکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد وہ لوگ اور جو اتنے اچھے لوگ ہیں اخلاقی طور پہ, ہم ان سے اللہ کی بات کریں. اور اللہ تعالیٰ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے نا, بالکل. وما علینا الا البلاغ, کم از کم آپ تو سرخرو ہوں گے نا, بالکل. تو کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا استاذہ, آج اگر ڈیجیٹل دور کی طرف دیکھیں تو یہاں پر بچیاں جو ہیں دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو چکی ہیں. اگر کوئی اس جو ہے دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر اللہ کے ساتھ جڑنا چاہے, اپنا سفر اسلام کے مطابق شروع کرنا چاہے, تو پھر ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ سمپل بات ہے, فاتحہ سے شروع کیجیے, بسم اللہ کر دیں, ان کی رسم بسم اللہ کی. اچھا. کسی بھی طرح لفظ بلفظ ترجمہ قرآن کا سکھائیں. ہم ہر سال ہزاروں بچیوں کا یہ ایکسپیرینس دیکھتے ہیں ورلڈ وائڈ. ہر سال رمضان کے بعد ہمارے پاس تفسیر کورسز شروع ہوتے ہیں, آن لائن بھی ہوتے ہیں, آن سائٹ بھی ہوتے ہیں. اس سال بھی آن لائن کا سبیل الجنہ 26 اناؤنس ہو چکا ہے ہماری ویب سائٹ پہ. اس کو ہم نے ایک ہی طریقہ ہے, قرآن, بچیوں کو قرآن سے جو, بچوں کو بھی, لڑکیاں لڑکوں کو بھی. جی انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے, سمجھتے بھی ہیں, لیکن وہ ان کے دلوں پہ اثر نہیں کر رہا ہوتا. تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ سے سورہ فاتحہ سے آغاز کر دیجئے. پھر وہ آغاز کیسا ہونا چاہیے کہ وہ نظر آئے؟ یعنی اس میں بہت زیادہ ان کو سخت تنقید والی باتیں نہیں بتانی چاہیے. اب دیکھیے پوری سورہ فاتحہ میں ایک بھی حکم نہیں ہے, نہ کوئی ڈونٹس میں سے ہے. اچھا. صرف اللہ کا تعارف ہے, اللہ کی محبت ہے, اور ہدایت کو, اور آپ کی اپنی ہستی ہے کہ میں کچھ نہیں, اللہ آپ سب کچھ ہیں, اور پھر ہدایت کی دعا ہے نا. تو بڑے نیچرل طریقے سے اور بڑے ہلکے ہاتھ سے صرف قرآن میں رہتے ہوئے کوئی اختلافی بات, کوئی فقہی بات کیے بغیر محبت بھرا قرآن کا پیغام دیجیے لوگوں کو. عقائد پہ نظر رکھے, جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے پھر رسول کی ہوگی, پھر اسلام کی بھی ہو جائے گی. اچھا استاذ, نور القرآن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, تو اس کے حوالے سے آپ اور کیا جو فیوچر میں کون سے بڑے منصوبے رکھتی ہیں؟ کوئی ایسا خواب جو آپ کا ابھی تک پورا نہ ہوا ہو؟ بہت سارے خواب ہیں میرے پاس, تو اگلے 5, 10, 20, 25 سال تک کے بھی خواب ہیں. اللہ آپ کا ہر خواب پورا کرے. ہم نے چونکہ اپنا سفر پاکستان سے امریکہ کی طرف شروع کیا, تو الحمدللہ امریکہ کینیڈا سے ہوتے ہوئے یورپ تک پہنچے. اب پاکستان, UAE, سعودیہ. اچھا. اب میری خواہش ہے کہ پاکستان سے دوسری طرف جانے کی. اچھا. جس میں آپ کو پتہ ہے ایک تو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت ہے, چائنا ہے, سری لنکا ہے, گو کہ وہاں کام بہت ہو رہا ہے. انڈیا میں تو بہت کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. آپ کو آفرز بھی آئی ہیں وہاں سے؟ بہت کچھ ہے. اچھا. پلس آگے پہ جاپان, ملیشیا, یعنی ان جگہوں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. اچھا. خواہش ہے کہ اب ادھر انسٹیٹیوٹس بھی بنیں ماشاءاللہ. اور یہ قرآن, ہمارا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے, انلائٹن دا ہارٹس ود دا نور آف القرآن, کہ گھروں دلوں کو قرآن سے منور کرنا ہے. انشاءاللہ. تو خواب بہت کلیئر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر خواب کو پورا کرے, آپ کے ادارے کو بہت زیادہ ترقیاں دیں, آمین. اچھا استاذہ, ایک اور بات, کوئی افسوس زندگی کا جو ابھی تک آپ کو جھنجھوڑ رہا ہو, کاش ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا؟ ایک بھی نہیں ایسا. اچھا. کیونکہ بندے مومن کی اوقات ہی یہ ہے کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد نبی. جب ہم لفظ کاش کہتے ہیں نا تو شیطان کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. اچھا. ٹرائی یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ. پہلے پلاننگ اچھی کیجیے, صحیح رخ پہ چلیے,
کوششوں کے بعد اگر نتائج اچھے نہ نکلیں تو دوبارہ ٹرائی کریں، لیکن کاش نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ الحمدللہ جس پروجیکٹ جس چیز کو بھی سچے دل سے شروع کیا اللہ نے اس میں بہت برکت دی۔ بہت سی خواتین دین کے ساتھ جڑنا چاہتی ہیں، دین کا کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ صرف ان کی پلاننگز تک محدود رہ جاتا ہے۔ ان بچیوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ان سے یہ کہوں گی کہ امیجن کر لیجئے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری سال ہے، اچھا، تو آپ کیسا گزاریں گی؟ یہ آخری مہینہ ہے، یا آخری ہفتہ ہے، یا آخری دن ہے، پوائنٹ ہے، ہم کیسے گزاریں گے؟ بس لائف از شارٹ، وقت کم ہے، مقابلہ ہم سخت ہے، مسافر ہیں۔ تو سستی تو ختم وہی ہو جاتی ہے نا۔ ہم جب یہ سوچتے ہیں ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، تو اور آخرت کو پرائورٹائز کر لیجئے تو انشاءاللہ تبدیلی آتی ہے۔ بالکل آتی ہے، استغفر اللہ۔ بالکل ہم یہی سوچ کے بیٹھے، لمبی لمبی ہماری پلاننگز ہوتی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اتنی عمروں کو پہنچ کے اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں، ابھی ہماری بہت زندگی ہے، جب بوڑھے ہوں گے، بڑھاپے میں جائیں گے، اللہ کر لیں گے، اللہ کو یاد کر لیں گے، کچھ اس طرح کی تھاٹس ذہن میں رکھ کے گناہ پر گناہ کیا جا رہے ہیں، اور کچھ نوجوان تو توبہ کی امید پر بھی بہت گناہ کر رہے ہیں۔ تو استاذہ ان کو بھی ایک میسج دے دیجیے۔ میں یہی کہوں گی کہ زندگی کا ہر دن ایک غنیمت سمجھیے۔ کیا پتہ کہ آج رات لیٹیں تو اپنے بیڈ پہ اور آنکھ کھلے تو قبر میں ہوں، اور وہاں ساری زندگی کا حساب دینا پڑے۔ اس لیے میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ اپنے یعنی کہاں سے شروع کریں؟ رمضان ہے بالکل قریب، دورہ قرآن سے آغاز کیجیے، اور میں اس کے ناطے سب کو دعوت دوں گی کہ اگر آپ پاکستان سے یہ بات سن رہے ہیں تو ہمارے کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں ویب سائٹ پہ۔ آپ ہاسٹل میں آ کر صرف ایک ماہ کے لیے دورہ قرآن بھی کر سکتے ہیں، فیملی بیسڈ بھی ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو قرآن کے لیے مل کے بیٹھ کے سنتے ہیں اس کا ایک ماحول بنتا ہے۔ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے کم لیول پہ ایک ہفتہ شروع 10 دن جو بھی کریں قرآن سیکھیے، اور اس کے لیے ایفرٹ کیجیے۔ جو کام قربانی کے درجے پہ ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہے، اور یہ سب نہیں ہے نا تو پھر آن لائن سے سنیے، بیٹھ کے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر یہ سوچ کے کہ آخر اس میں ہے کیا۔ صحیح، اتنا کچھ پڑھا، اتنی کتابیں، اتنا فکشن، اتنے ڈائجسٹ پڑھے، ایک دفعہ قرآن کو بھی پڑھ لیں۔ صحیح ہے۔ اچھا استاذ، آپ نے آن لائن بولا کہ اگر آپ کے پاس اگر یہی سہولت ہے تو آپ آن لائن بھی دیکھ لیجیے، اور ایک اور تھاٹ ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں میں، یہ سننے کو مل رہا ہوتا ہے نا کہ آپ جس کی بات اچھی لگتی ہے اٹھا لو، تو وہ کسی بھی جو ہے ہو سکتا ہے کسی بھی مسلک سے ہو سکتی ہے وہ بات، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کس کی بات سننی چاہیے؟ اگر اسی پر رہ کر بات کر لیں کہ جس کی بات اچھی لگتی ہے وہ سن لیں، وہ تو پھر ہر کسی کی بات ہمیں اچھی لگ سکتی ہے، تو پھر کس کو پک کریں؟ دیکھیے یہ تو بہت ہی نہ سمجھی کی بات ہے کہ بچے سے کہیں کہ یہ 1000 روپیہ لو، جو ملتا ہے اسٹور سے لے آؤ۔ اچھا، کیا ہم ایسا کریں گے؟ نہیں۔ ڈاکٹر کی دکان پہ، ڈسپینسری پہ جاؤ، جو دوا ملتی ہے لے آؤ، کھائیں گے؟ ایسا تو نہیں کریں گے نا۔ بالکل یہ اتنی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام وہ تو ایک ایک بات کو پہلے قرآن اور سنت پہ تولتے تھے پھر لیتے تھے۔ تو اس کے لیے دی بیسٹ سورس کو لیجئے، ٹھیک ہے، قرآن سنت سے تعلق ہو، بیچ کے رستے کے سابقے لاحقے نکال دیجئے۔ اس وقت امت کو یہ پیغام ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے، 1 سال کے لیے اپنا نام جو بھی آپ سوچتے ہیں اس کو ایک سائٹ پہ کر کے، وہ نام جس پہ ہم سب متفق ہیں وہ مسلمان، اور قرآن اور سنت پہ آئیے اور اس سے شروع کیجئے۔ پھر بعد میں دیکھیں گے، ابھی پہلے ہم قرآن تو پڑھ لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنا آپ آگے سے آگے جاتے جاتے اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے انشاءاللہ۔ تو اس وقت یہ صدی جو ہے نا، یہ امت کو قرآن سے جوڑنے والی صدی ہے۔ قرآن جو ہے نا ہمارے جسم میں روح کی طرح ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے نا تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کو آگ پھر مٹی میں ڈال آتے ہیں۔ آج ہماری عبادات ہیں لیکن روح نہیں ہے، حج عمرے ہیں روح نہیں ہے جی، اور باقی عبادات میں کئی چیزیں صرف رسمی ہو چکی ہیں۔ تو اس دفعہ دوبارہ ایک دفعہ اپنے آپ کو ریوائول پہ لائیے، نیت کریں۔ آپ 5 پارے پڑھتی تھی ہر رمضان میں، اس سال 5 نہ پڑھیں، 1 پارہ سن لیں۔ اچھا، اور صرف 2.5 گھنٹے 2.5 آور میں اگر آپ کو ایک پورے پارے کا ترجمہ، پھر اس کے مین پوائنٹس، اچھا، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ کے نام، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے میسج ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں، کیا یہ نفع کا سودا نہیں؟ بالکل ہے۔ اور ویسے بھی روزہ رکھ کے نکاحت ہے، وقت بہت ہوتا ہے، تو تھوڑا سا وقت اگر آپ اپنے لیے نکالتے ہیں تو یہ آپ کی پرسنل گرومنگ کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور صرف 5 پارے سننے کے بعد آپ فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کے اندر ایک نئی طاقت، ایک انرجی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب تو ملے گا،
دنیا میں آپ کو بہت کچھ اس کا ملے گا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو. انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا استاذہ، کوئی دعا بھی ہے کہ آپ ہر وقت صراط مستقیم سے جڑے رہیں اور آپ کا ٹریک جو ہے وہ آپ ٹریک سے نہ اتریں؟ جی، اللہ تعالیٰ نے 17 بار ہمیں یہ دعا دن میں بولنے کا حکم دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. صحیح میں ہے. سب سے کہوں گی کہ اپنی 5 نمازوں کی 17 رکعتوں میں، فرض رکعتوں میں، آپ جو ہی اہدنا الصراط المستقیم کہیں، ساتھ ہی تصور میں لائیں اچھا. اس وقت فجر سے ظہر کے بیچ میں مجھے کیا صراط مستقیم چاہیے، اللہ میں کیا فیصلے کروں، میں کیا کروں، میں یہ کروں نہ کروں. ہدایت مانگیے، اور ہدایت آخرت کی بھی ہوتی ہے، دنیا کی بھی ہوتی ہے. تو صحیح ہے. فوکس کر کے ہدایت مانگیے. تو استاذہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم پر کہ یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، جی بالکل. وہیں پر تھوڑا سا اسٹے کر کے رکیے، سوچئے کہ اللہ مجھے گائیڈ کر دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ میں نے بھٹکنا نہیں، میں نے آگ میں نہیں جانا. بہت سارے بہت کچھ کہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے نا باتیں کرنا سیکھیں، ٹھیک تو ہے انشاءاللہ وہ راستہ دکھائے گا انشاءاللہ. اچھا استاذہ، آپ پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہیں، آپ نے یہاں وزٹ کیا ہے، یہاں پہ ساری ورکنگ دیکھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ پیغام ٹی وی جو کہ گھر گھر تک لوگوں تک یہ دین کی تعلیم کو عام کر رہا ہے الحمدللہ، اس کے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ریسورسز بنائے کہ گھر کے کمفورٹ میں بیٹھ کر ہمیں وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں جس کے لیے صحابہ کرام میلوں کا سفر کرتے تھے. پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیدھے راستے پہ رہتے ہوئے اور زیادہ اس پیغام کو پھیلانے کی دعوت دے. آمین. اور پھر اسی کے ناطے سے آپ لوگ اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیں کہ ہماری بھی زندگی کا یہی مقصد ہوگا کہ پہلے ہم خود دین سمجھیں، سیکھیں، اور پھر اپنے سے قریب سے چلتے چلتے انشاءاللہ ایک پورے معاشرے میں روشنی پھیلا دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اندھیروں کا شکوہ کرنے سے بہتر ہے اپنے حصے کا چراغ جلا دیں. بالکل. تو بچپن کی ایک دعا، بلکہ اس پہ میں اپنی بات پوری بھی کروں گی کہ ہم سب نے بچپن سے ایک دعا ہر روز اسمبلی میں مانگی پڑی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس میں ایک جملہ ہم بولتے ہیں کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے. اور وہ اجالا کیا ہے؟ قرآن کا نور. قرآن. کہ اللہ میں جہاں جاؤں ہدایت پھیلاؤں، جہاں جاؤں روشنی آئے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری دنیا کو قرآن کے نور سے منور کرنا ہے. ہم نے روشنی کیا سمجھ لیا ہے استاذہ کہ ہماری چمک دھمک ہی روشنی ہے، یعنی کہ ہماری ظاہری جو روشنی ہے وہ ہی زیادہ نظر آنی چاہیے، اور بس اینڈ دیٹس اٹ. بالکل. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہماری نسلوں کو بھی روشنی پہ رکھے، اور ہم سب کو اس کے لیے اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق دے. آمین. بہت شکریہ استاذہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آج آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور آپ جب یہاں پر آئی ہیں تو بس ایک آخری بات کرنا چاہوں گی، آپ نے کیسا محسوس کیا، آپ نے کیسا پایا ہماری پوری ٹیم کو اور یہاں کی جتنا بھی آپ نے وزٹ کیا ہے؟ جی جسٹ فیل لائک ہوم. ہمارا سارا وقت ایسے ہی لوگوں میں گزرتا ہے. اچھا. کہ جن کو یہی تڑپ ہے کہ ہم کسی بھی طرح لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، تو بہت ہی اچھا لگا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا استاذہ، ایک آخری میسج دے دیجیے گا. بس یہی ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت. ٹھیک ہے. جو سو رہا ہے وہ جاگ جائے، جو جاگ رہا ہے وہ اٹھ جائے. ٹھیک ہے. اٹھا ہوا کھڑا ہو جائے، کھڑا ہوا چلے، چلنے والا بھاگے. اچھا. اور جو بھاگ رہا ہے وہ ففروا الی اللہ. اپنی کوششوں کو تیز کر دیجیے، کیونکہ واقعی بہت سارے فتنے ہمارے سروں پہ کھڑے ہیں. بہت سارے فتنے ہمارے سروں پہ کھڑے ہیں. اگر اس صدی میں ہم لوگوں نے ایز اے پیرنٹ قرآن کی خدمت نہ کی، اس کو عام نہ کیا، تو 1-2 نسلوں کے بعد تو پھر وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے مسلمان ہوتے تھے، اور نتائج پھر ہم سے دیکھے نہیں پھر جائیں گے. ہم اس کو بھگت نہیں سکتے. بالکل. استاذہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کو قبول فرمائے. آپ کے ادارے کو بھی بہت زیادہ برکتوں کے ساتھ نوازے. آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. بہت شکریہ آپ کا، آپ پیغام ٹی وی تشریف لائی ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ناروے سے استاذہ عفت مقبول صاحبہ موجود تھیں، جو کہ پاکستان آئی ہیں. الحمدللہ اس سال دورہ قرآن پاکستان کے اندر یہ انشاءاللہ منفرد تھیم کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گی. ہماری بہت سی بہنوں کے لیے یہ، بلکہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اوورآل ہماری جو گفتگو استاذہ کے ساتھ ہوئی ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے. زندگی صرف جینے کے لیے ہی نہیں ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی
ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ.